الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محترم اظہر اقبال صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب شیخ عثمان صاحب، محترم امیر ضلع اور میرے قابل احترام بزرگوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں، ہم سفر، ہم قدم رفیقوں اور رفیقات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر امیر ضلع اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر سفر کی تھکاوٹ بالکل ختم ہو گئی، اور نعرے سن کر آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں بالکل فریش ہو گیا کہ جس طرح بھی میں اٹھا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور یہ اجتماعی ارکان ہے۔ اجتماعی ارکان کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کا اجتماع جنہوں نے اپنی تحریک کے ساتھ بیعت کیا ہے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا، ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے، وراثت اور نسل کی بنیاد پر نہیں۔ ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تجارت کو قبول کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا قیامت میں، اور اس دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر نچاور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا ہے اس بات پر کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے، اللہ کے نام پر قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اور یہ اخلاص کا سفر ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب الحزن سے پناہ مانگو۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنم کی وادی ہے، اور جہنم کے بہت سارے وادیاں ہیں، تو ہر وادی دن میں 400 بار اس جب الحزن سے پناہ مانگتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ میری امت کے ریاکاروں کے لیے ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائیں۔ ایک آدمی چلتے چلتے شہید ہو جاتا ہے تو قیامت میں سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ کہ آپ جہاد کرتے تھے اور چلتے چلتے شہید بھی ہو گئے، لیکن آپ کی نیت رضا الہی کا حصول نہیں تھا، شہرت کے لیے تھا، شاباش کے لیے تھا، تو شہرت بھی ہوئی اور لوگوں نے شاباش بھی دیا۔ اس طرح ایک سخی کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ نہیں، آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک واعظ، ایک مقرر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ یہی عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی اور کام ہی نہیں کیا تھا، تبلیغ کرتا تھا، وعظ کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں جانتا ہوں دلوں کی حالت کو، آپ اس لیے لڑتے تھے اور تقاریر کرتے تھے کہ لوگ آپ کو واعظ، مربی اور دائی کہے، وہ تو کہا گیا ہے، اب میرے دربار میں آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں ملک اور بین الاقوامی دنیا کی باتوں کی بجائے مکلف ہوں امیر جماعت کی حیثیت سے کہ اپنی ذات کو مخاطب کروں اور آپ کو مخاطب کروں کہ وہ کیا راستہ ہے جس میں ہمیں حقیقی کامیابی مل جائے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو اہل مغرب یا جدید میڈیا یا کوئی بے صبر کارکن ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارا معیار وہ نہیں ہے۔ میرے بائیں طرف مولانا کا ایک قول موجود ہے کہ محض انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر ہم جماعت اسلامی کے ایسی توثیق کرنے اور اس طرح کے عوامی جماعت بنانے کی کوشش نہیں کر سکتے جو ہمارے کارکن کا معیار اخلاق گرا دے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ حرام و حلال ہو معدے میں ڈالے۔ ہمارا معیار اور مغرب اور جدید دنیا کے معیار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دنیا جس کو تاوان سمجھتی ہے ہمارے مسلک میں وہ کامیابی ہے، اور جس کو دنیا کامیابی سمجھتی ہے ہمارے مسلک میں اور ہماری شریعت میں وہ ناکامی ہے۔ تو میں آج جس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اللہ کے خاطر۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، اور مراد صاحب نے فرمایا کہ ہم تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، لیکن ہمارے لیے 1400 سال قبل ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ دنیا میں طاقتور کیا چیز ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ لوہا ہی ہے، بہت مضبوط ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز؟ نے کہا کہ ہاں آگ ہے، لوہے کو ڈالا جائے تو پگھلتی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی طاقتور چیز؟ فرمایا کہ ہاں پانی ہے، آگ پر ڈالے تو وہ بھی بجھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز؟ تو جواب دیا نبی مہربان نے کہ وہ ہوائیں ہیں جو پانی کے سمندر اور پہاڑوں کو اٹھا کر مشرق سے مغرب تک پہنچاتی۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اس لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے زیادہ طاقتور ہو؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن کا وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ وہ عمل ہے جو خاص کر اللہ کے لیے ہو، وہ لفظ ہے جو اللہ کے لیے ہو، وہ نظر ہے، وہ قدم ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ تو ہماری کامیابی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اس اخلاص کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔
تو آج کا یہ جلسہ بازار کا جلسہ نہیں ہے جس میں ہم آلو اور ٹماٹر کی بات کریں. آج کا جلسہ صرف اس کے لیے ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ میرے وہ 50 اور 60 سال کہاں گزرے. آج کا یہ اجتماع ارکان اس لیے ہے کہ اگر کل کا دن میرے ساتھ ہیں تو میں کیسے گزاروں. کیا اس کو بھی اس دنیا کے حسن میں کوئی اضافے کے لیے گزاروں، یا کل کا دن میں اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے گزاروں. اپنے حصے کا آگ جو میرے اعمال کے نتیجے میں بڑک رہی ہے اور میری انتظار میں ہے، میں کچھ آنسو بہا کر، کچھ اپنے ماتھے کو اللہ کے حضور زمین پر رگڑ رگڑ کر اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے استغفار کے ذریعے کھول کر اس جہنم کی بڑکتی ہوئی شعلوں کو کیسے بجھا دوں. میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، میں اس لیے آپ سے آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ ہے بہت خوبصورت انداز میں. کبھی آپ کے بارے میں فرمایا گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں. تو اپنی دلوں کو ذرا جانچیے. کبھی آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدوں میں گرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور شریعت کے حدود دین کے حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کے پاسبان اور چوکیدار ہے. آپ کے بارے میں فرمایا گیا صفاً کأنہم بنیان مرصوص، یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی صورت میں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ آپ کے بارے میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر کے بعد ابو لولو نے چاقو سے وار کیا 5-6 بار، اور جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو صحابہ کرام پہلی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر اسی طرح کھڑے تھے کہ انہوں نے 11-12 مزید لوگوں کو زخمی کیا، لیکن کوئی ایسا دراڑ اور سوراخ نہیں ملا صحابہ کرام کے صف میں سے کہ وہ بھاگ جاتے. اور بالآخر ایک آدمی نے اس پر کمبل ڈال کر اس کو قابو کیا. صفاً کأنہم بنیان مرصوص، یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی صورت میں ہوتے ہیں. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں اس لیے دل کی بات کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں کے بارے میں بھی سوچیں. ہم مانگتے کیا ہیں، ہماری تمنائیں کیا ہیں. دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نصب العین کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہے. یہ دونوں بھائی تھے، غلاف کعبہ پکڑ کر سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کی. ایک نے دعا کی کل میرے دشمن کا سامنا ہو اور میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کروں. دوسرے نے دعا کی کہ کل دشمن کا سامنا ہو، مجھ پر غالب آ جائیں اور مجھے شہید کر لے اور میرے ناک کو اور میری کان کاٹے. ایک عرصہ بعد سعد بن ابی وقاص روتے رہے کہ حضرت عبداللہ نے بڑی اچھی دعا کی، میں غالب آیا اپنی دشمن پر اور وہ شہید ہو گئے، لیکن قیامت میں وہ کھڑے ہوں گے کہ حضور آپ کی محبت میں میری ناک اور آپ کی محبت میں میری کان اور آپ کی محبت میں میرے آنکھیں نکالے گئے. ان کی دعا مجھ سے بہت اچھی تھی.
اس لیے جس انقلاب اور تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں، اس انقلاب اور تبدیلی کی اصل وہ آپ کی دعا سے شروع ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی پاکستان دوسرے پارٹیوں کی طرح جماعت نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو، سپورٹ دو، باقی آپ جہنم میں جاتے ہیں جنت میں جاتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، حرام کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، نماز پڑھتے ہیں نہیں بھی پڑھتے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، نکاح کا انتظام کرتے ہیں یا بغیر نکاح کے خواہشات پورا کرتے ہیں یہ آپ کے ذاتی معاملات ہے۔ جماعت اسلامی انبیاء کی وارث جماعت ہے، ہمیں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ کی دستور کے صفحے میں یہی چیز موجود ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو امیر جماعت کی طرف بلانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو مخلوق خدا کو خالق کی طرف بلانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں جس طرح ہے محبت کے ساتھ، جنت میں بھی ایسی ہی مجالس ہمیں مل جائے جو آپ کے انتظار میں ہے۔ مائیں یہاں موجود ہیں اور بیٹیاں بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں کیا سوچتی ہے، ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آ جائے اور میری بیٹی جب سسرال چلی جائے تو لوگ اس کو پسند کریں، ساس اس سے خوش ہو، سسر اس سے خوش ہو، شوہر اس سے متاثر ہو، اس لیے ان کے کپڑوں کے بارے میں اور اس کے زیورات کے بارے میں اور ان کے الفاظ کے بارے میں اور ان کے اخلاق کے بارے میں ہر وقت کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ روز جنت کو خوبصورت بناتا ہے کہ میرا مہمان آنے والا ہے، میں جنت ایسے بنا دوں کہ میرے مہمان کو پسند آ جائے۔ وہ جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ کوئی ملک کا وزیر اعظم بنے اور جہنم کا ایندھن بنے، تباہ ہو گیا۔ کوئی پانسی کے پندے کو چومے اور شہید ہو جائے، وہ کامیاب ہو گیا اگر اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ایک جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ خدا کے بندو، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، بغیر بیروں کے بیرے ہیں، کانٹوں کے بیرے، گچھدار کیلے، لمبے لمبے سایہ، جو بھی چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، نہ بیماری ہے نہ حزن ہے، ہر طرف سلامن سلاما۔ تو ہم جماعت اسلامی میں اس جنت کے خاطر آئے ہیں کہ ہماری یہ ہڈیاں، ہمارا یہ گوشت یہ جہنم سے بچ جائے۔ شہیقم وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، ایک ایسی جہنم جو غصے کے وجہ سے بڑک رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ زیادہ غصے اور غضب کی وجہ سے وہ پٹ نہ جائے۔ ہماری گناہوں پر ادھر پردہ ہو، اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، نہ والدین اور نہ بچے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ جن رشتوں کے خاطر ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کی حدود توڑتے ہیں، یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ لیڈر کام نہیں آئیں گے جن کے زندہ باد کے نعرے لوگ لگاتے ہیں،
سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑیں گے۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ لیڈر بیزار ہو جائیں گے، ان کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کارکنان، یہ سپورٹر، یہ ووٹر اللہ سے جیالے، متوالے، دیوانے اللہ سے پھر فریاد کریں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ ہمیں کوئی اور چانس دے دے کہ ہم بھی ان کو دن کے وقت تارے دکھائیں، جس طرح یہ ہمارے کام نہیں آتے ہیں ہم بھی ان کو بدلہ چکا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہ راستے بند ہیں۔ کتنے بد نصیب وہ کارکن ہے، وہ ووٹر ہے جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جن کے بارے میں خود گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، خود گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام خور ہے، خود گواہی دیتا ہے کہ ظالم ہے۔ ظالم ان کا ساتھ دے کر، حرام خوروں کا ساتھ دے کر، کیا اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہے کہ آپ ادھر ڈاکوں کے ساتھ اور ادھر آپ امام بغدادی کے ساتھ، ادھر آپ یزید کے صف میں اور ادھر آپ امام حسین کے صف میں؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر آدمی کو ہم لیڈر کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی فرعون کا ساتھی ہے، کوئی ابو جہل کا ساتھی ہے، کوئی لیلن اور مارسٹ اور موزتنگ کا ساتھی ہے، اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سوشلزم، کمیونزم، جمہوریت، سیکولرزم، یہ آج کے بت ہے۔ تو کل اگر لات اور منات اور عزا اور حبل کو سجدہ کرنا شرک تھا، تو آج کا لات اور منات اور عزا اور حبل یہی نظام ہے، اور اس بت سے یہ نظام زیادہ خطرناک ہے۔ اس بت سے یہ نظام جو اس وقت دنیا پر مسلط ہے اور کروڑوں اور 8 ارب انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اور وہ خانہ کعبہ میں پڑے تھے 365، آج کی بت دلوں کے اندر پڑے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں لیکن معیشت میری سوشلزم ہے۔ مکہ کے لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ تبھی تو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اس کے لیے چندے کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حتیٰ کہ مصیبت کے وقت آ کر وہاں دعا بھی مانگتے تھے، لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک بنایا تھا۔ آج کی یہی شرکاء ہیں اللہ کے، وہ ذات شرک فی ذات ہو یا شرک فی النظام ہو، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق ہمیں پڑھایا ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کے نظام کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو آپ جماعت اسلامی کے ارکان سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نیت کو خالص کرے کہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، جہنم سے نجات کا راستہ ہے۔ آپ کی تعریف حضور نے یہی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اطاعت نظم کرنے والا ہے اور ہر وقت گھوڑے کے رسی کو، نکیل کو پکڑا ہے کہ کہاں کی طرف جانے کا آرڈر ملتا ہے۔ ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر اگلے صف میں چلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اگلے صف میں، اگر پیچھے صف میں کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو پچھلے صف میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت لیا جاتا تھا ان کاموں میں بھی جو مجھے پسند ہو اور ان کاموں میں بھی جو مجھے ناپسند ہو۔ آج کل یہ بیماریاں ہیں کہ میں اطاعت نظم اس لیے نہیں کرتا کہ شورا کا یہ فیصلہ،
امیر کا یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر جماعت اسلامی کی کسی بھی سطح کی شورا کا نظم کا فیصلہ اللہ کی حکم کے خلاف ہو تو پھر تو اصول یہی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق کی بات کو نہیں ماننا۔ لیکن اگر تدبیر کا مسئلہ ہے، حکمت کا مسئلہ ہے، دن کے وقت چلنے کا یا رات کے وقت چلنے کا مسئلہ ہے، عبداللہ کو قومی اسمبلی کا ممبر یا عبد الرحمن کو کھڑا کرنے کا مسئلہ ہے، ریلی کا مشورہ ہے یا اجتماع کارکنان کا، ایسے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اطاعت کرنا فیما احب و کرہا، آپ کو پسند ہو یا آپ کو پسند نہ ہو۔ میری باتوں کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو پسند ہو یا آپ کو ناپسند نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک واقعہ بیان کروں کہ یہ عبداللہ ابن رواحہ ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صف اول میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ، آپ کو صبح میں نے رخصت کیا تھا اس وصیت کے ساتھ کہ حضرت زید اس لشکر کا امام ہے، اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر امام ہوگا، اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ امام ہوگا۔ تو میں نے تو لشکر کو صبح روانہ کیا اور آپ ادھر جمعے کے نماز میں کھڑے ہیں، مدینہ کی مسجد میں، میری امامت میں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے فرمایا کہ حضرت زید بھی شہید ہوگا، پھر حضرت جعفر بھی شہید ہوگا، پھر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوگا، اور اس کے بعد جس کو چاہے آپ امیر بنا لے۔ میں نے سوچا کہ عبداللہ کیوں نہ زندگی کی آخری نماز جمعہ کا دن ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی امامت میں نماز پڑھ کر پھر ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر میدان میں پہنچوں اور جام شہادت نوش کروں۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ، جو صبح نکل گئے ہیں آپ ان کے مرتبے تک آپ نہیں پہنچ سکتے، جو صبح نکلے ہیں بس وہ نکلے ہیں۔ اور پھر ان تینوں کی شہادت کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کو بھی، حضرت زید کے چارپائی کو بھی بڑی خوبصورت تھی۔ یہ پلنگ کہتے ہیں، وہ جو بڑے چارپائی ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں؟ پلنگ۔ اور فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ کا پلنگ بھی میں نے دیکھا، ان کے بازو ٹیڑے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ تینوں شہید ہو گئے جنگ موتا کے موقع پر، لیکن ایک حضور کی محبت میں اپنے اطاعت نظم کی بجائے جمعے کی نماز میں شرکت کی غرض سے حضور کی پرنور چہرے کو دیکھنے کی مقصد سے پیچھے رہ گئے اور پھر مل بھی گئے۔ اس لیے لوگوں، ہم شریعت کو، ہم دین کو اپنے عقل کی ترازو پر نہیں ناپتے ہیں۔ اگر عقل کو ہم نے حاکم بنایا، قاضی بنایا، تو یہ عیار ہے، سو بیس بنا لیتی ہے۔ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ میرے نظم کا جو فیصلہ ہے، میرے اللہ اور رسول کا جو فیصلہ ہے، بس میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے دوستو اور بہنوں، میں اسی پر اکتفا کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک اجتماعیت میں ممکن نہیں ہے کہ ایک فیصلے پر سب لوگ متفق ہو جائے۔ ورنہ صبح کو امی پوچھتی ہیں کہ دوپہر کے لیے کریلے، بھنڈی، آلو، گوشت، قیمہ کیا پکایا جائے، تو اگر 8 بچے ہیں تو 8 بچوں کے اپنے اپنے پسند اور ناپسند۔
لیکن فیصلہ تو امی ہی کرتی ہے۔ اس لیے جب 5-10 ارکان بیٹھ کر 200-300 ارکان بیٹھ کر کوئی فیصلہ ہو، پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ پر توکل کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جدید زمانے میں تحریکوں کا سبوتاش کرنے کا، اسلامی تحریک پر دائیں بائیں اور آگے اور بائیں سے حملے کرنے کے بہت سارے منصوبے تیار ہیں۔ مصر کی اسلامی تحریک پر، تیونس کی اسلامی تحریک پر، بہت ساری اسلامی تحریکات، اور افغانستان کی تحریکوں کو تو آپ نے بہت قریب سے دیکھا کہ کس طرح روس کا مقابلہ تو ہمارے بھائیوں نے کیا، حزب اسلامی نے، جمعیت اسلامی نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا، جہادوں کا مقابلہ کیا، لیکن آپس کے دراڑوں کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے، اور پھر چلتے چلتے جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ کام انہوں نے آپس میں لڑ کر کے دکھایا، اور وہ فتح جو روس کے مقابلے میں اللہ نے تحریکی نوجوانوں کو عطا کی، آپس کے اختلافات اور انا اور زد اور اپنی انا کی بندگی، اس کی وجہ سے وہ عظیم شان تاریخی فتح وہ سبوتاج ہو گیا۔ میری باتوں کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے ہوشیار بنو۔ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ ہے جس نے زندگی کا مقصد سمجھا، وعمل لما بعد الموت، اور تیاری کی قیامت کے لیے، اور بیوقوف نہ بنو۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفس کی خواہشات کی تابعداری کرتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ کو دھوکہ بھی دیتا ہے کہ تنخواہ آپ نے دینا ہے، اور بات اپنی انا اور ضد کی بنیاد پر۔ اجتماعیت کے لیے روس اور امریکہ کے ٹینک خطرناک نہیں ہے، اجتماعیت کے لیے یہی چیز خطرناک ہے۔ اسی آپس کے دراڑوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو سبوتاج کیا، اور 25 چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ میں اس پر اکتفا کرتا ہوں میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس وقت دنیا گلوبل ویلیج ہے، اور ایک ایسا ویلیج ہے یہ کہ گزشتہ دنوں میں دوحہ کے ایئرپورٹ پر موجود تھا، کوئی 25 نوجوان جہاز سے اترے، اور یہ نوجوان جنوبی افریقہ سے آئے، وہاں کسی ساحل پر وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، فوجی تھے، اور مجھے بتایا کہ آپ نے بنیر میں جو جلسہ کیا اس کی تقریر ہم نے جنوبی افریقہ کے ساحل صحراؤں میں سنی ہے۔ میں نے سمجھا یہ دنیا واقعی اب ایک گلوبل ویلیج ہے۔ تو اس گلوبل ویلیج پر اس وقت 8 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، لیکن اس 8 ارب انسانوں پر اس وقت ایک دجالی نظام مسلط ہے، اور اس دجالی نظام نے آپ کی جیب سے لے کر ساری معیشت کو کنٹرول کیا ہے۔ IMF ان کا، ورلڈ بینک ان کا، ایشین بینک ان کا، G20 ان کا، سارا سودی نظام اس دنیا میں جو اس وقت قائم ہے، یہ عالمی دجالی نظام کا نظام معیشت ہے۔ روپیہ آپ کا، اس کی ویلیو کا فیصلہ وہ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہے کہ جس دن پاکستان کا بجٹ پاس ہوا، اس دن آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کے کہنے پر ہر کام ہم نے کیا جو اس کا آرڈر ہے، وہ پھر بھی راضی نہیں۔ تو پرسوں جب ہمارے 300 لوگ یونان کے سمندر میں ڈوب گئے تھے، اور ان کے بے گروپ کفن لاشیں ساحل پر موجود تھی، بچیاں تھیں، عورتیں بھی، بچے بھی، تو ایک باشعور پاکستانی اگر وہ وزیر اعظم ہوتا تو یہ ملک
اسی آدھی رات چھوڑ کر وہ ساحل پر پہنچتا اور اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتا اور روتا، معافی مانگتا کہ میرے بچوں نے ملک چھوڑنے کے لیے، موت خریدنے کے لیے 60 لاکھ روپیہ جمع کیے تاکہ پاکستان سے نکلے اور قوم سے معافی، لیکن وہاں جانے کی بجائے، اس لیے کہ وہ تھے کون؟ غریب لوگ تھے، کوئی سینیٹر کا بیٹا تو نہیں تھا، کوئی وزیر کی بہن تو نہیں تھی، کوئی مشیر کی بیٹی تو نہیں تھی۔ وہ فرانس گئے اور فرانس میں آئی ایم ایف کے خاتون ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر اس نے کہا کہ ہمیں کچھ پیسے دے، اور غلامی کیا ہے اور رسوائی کیا ہے اور ذلت کیا ہے۔ ہم 24 کروڑ ہے، ہم ایٹمی پاور ہے، ہم ایک کلمے کی بنیاد پر ہمارے پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا نمائندہ وزیر اعظم جا کر ایک خاتون کی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر منتیں کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دے۔ لیکن یہ وزیر اعظم کرپشن کنٹرول نہیں کرتا، غیر ترقیاتی اخراجات کم نہیں کرتا، یہ وزیر اعظم مراد واپس نہیں کرتا، اپنے کابینہ میں کمی نہیں کرتا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے لیکن مانگتا بھی ہے، اس لیے کہ عالمی ایجنڈا یہی ہے کہ عالمی اسلام کی حکمران کرپٹ ہو، پاگل ہو، ہمارے غلام ہو۔ لوگوں، تعلیم ان کے قبضے میں ہے، بچے آپ کے ہیں، اسکول بھی آپ کا ہے، پڑھے گا کیا؟ جو عالمی دجال چاہتا ہے۔ پڑھائے گا کیا استاد؟ جو عالمی دجال چاہتا ہے۔ 99% میڈیا یہ اس کے قبضے میں ہے۔ آج بھی آپ اپنے فیس بک پر ایک لفظ لکھے شیخ یاسین، ایک لفظ لکھے برہان وانی، ایک لفظ لکھے طالبان، اسی وقت آپ کا فیس بک بند ہو جائے گا، اس لیے کہ عالمی دجال کا جو بلیک لسٹ ہے اس میں شیخ یاسین بھی ہے، اس میں برہان وانی بھی ہے۔ حال یہ ہے کہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس دنیا کا صحت، نظامی صحت اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ نے کیا گولی اور کیا دوائی استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ بھی وہ کرے گا کہ آپ نے چائنا میڈ دوائی استعمال کرنا ہے یا لندن میڈ دوائی استعمال کرنا ہے۔ کون آپ کے اوپر حکمران ہوگا، یہ فیصلہ بھی 24 کروڑ عوام نہیں کرتا ہے، خود امریکہ کا ادارہ ہے کہ آئندہ 25، 30 اور 40 سالوں میں متحدہ عرب امارات کا، پاکستان کا، ایران کا، سودان کا وغیرہ وغیرہ، اس کا حکمران کون ہوگا۔ آپ کے ایلیٹ کلاس کے بچوں کو اٹھا کر وہاں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، عوام پر کس طرح مسلط ہونا ہے، پھر میڈیا کے ذریعے اس کو ہیرو بناتا ہے، پھر عوام کی مائنڈ میں اس کو نجات دہندہ بناتا ہے، اور آپ چاہے یا نہ چاہے وہی شہزادی تمہارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، یہ جو حضور نے فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے، کہ میرے ایک سنت کو زندہ کرنا یہ 100 شہیدوں کے برابر اجر کے برابر ہے۔ وہ سنت یہی ہے کہ اس نظام کا مقابلہ کرے۔ من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے اس نظام کو چیلنج کرنا۔ لہذا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں نظام کو چیلنج کرنے کی بجائے کچھ ذکر و اذکار لوگوں کو سکھانا شروع کر لوں اور کچھ خانقاہی نظام چلانا شروع کر لوں تو 1 کروڑوں لوگ اسی وقت میرے مرید بن جائیں گے اور میرے کرامات بیان کرنا شروع کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس راستے کی بجائے یہ جہاد کا راستہ اپنایا، نظام کو چیلنج کرنے کا راستہ اپنایا۔ میرے پاس یورپی یونین کا منسٹر آیا تھا، وزیر سفیر آیا تھا کہ ہمارا مقابلہ
پیپل پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کیوں ہم تو قومی اسمبلی میں بھی ایک ہے، سینٹ میں بھی ایک ہے، صوبائی اسمبلی پشاور اور کراچی میں بھی ایک ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک اور دو کی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک متبادل نظام ہے، معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، ہمیں تمہاری اس نظام سے خطرہ ہے۔ لوگوں، دشمن آپ کو جانتا ہے لیکن شاید آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، اس لیے آپ اس کائنات میں اللہ کی طرف سے وہ واحد جماعت ہے جس کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین غالب ہو۔ اس لیے اپنی ذات سے آغاز کریں، اپنے گھر پر توجہ دے دیں۔ طارق صاحب نے فرمایا اپنے بچوں کو اور خاندان کو اس کاروان کا حصہ بنا لے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ابو دردہ نے اپنے بانجے سے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اور میں نے جانا ہے بدر میں، اور ان کے بانجے سہیل نے کہا کہ نہیں، آپ کے بہن ہیں، میں نے جانا ہے، آپ گھر پہ اپنی بہن کی خدمت کرے، اور ہے بھی آپ کی سگی بہن۔ نبی مہربان نے فیصلہ کیا کہ جو بیٹا ہے یہ رہ جائے اور جو بھائی ہے وہ جہاد میں، فاستبقوا الخیرات، آپ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ لوگوں، بالکل ایک آئیڈیل وقت ہے۔ پرسوں میں جہاز میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آگے سے بیٹھا تھا، عثمان نام تھا، نے کہا میں برطانیہ میں کام کرتا ہوں، اب افشن چائس حل جماعت اسلامی ہے۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، FIA کا ڈائریکٹر تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب حل جماعت اسلامی ہے۔ پیچھے سے ایک خاتون بہن بیٹھی تھی، وہ ہماری اس گفتگو کو سن رہی تھی، وہ وہاں سے اٹھ گئی اور قریب آ کر اس نے کہا کہ اب حل جماعت اسلامی ہے، اس لیے کہ سارے لوگ ناکام ہو گئے، کیا پیپلز پارٹی اور کیا PTI اور کیا 13 جماعتوں کا اتحاد PDM، یہ غلاموں کا ایک ٹولہ ہے، شہزادوں کا ٹولہ ہے، اب ان کے ساتھ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں آج کے لمحے میں بھی نہ عمران خان اور نہ شہباز شریف نہ زرداری قوم کو کارکردگی نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کوئی یہ کارنامہ کیا، اس لیے کہ ان کے ہوتے ہوئے آج بھی ہمارے 3 کروڑ بچے تعلیم سے باہر ہیں۔ کون جواب دہ ہیں؟ 85% پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور، کون جواب دہ ہیں؟ ہر پاکستانی IMF کا مقروض، کون جواب دہ ہے؟ ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست زمین دی ہے، لیکن 79 ملین ہیکٹر زمین کی موجودگی میں صرف 22% زمین زیر کاشت، باقی سارا زمین غیر آباد، کون جواب دہ ہے؟ اس دن ایک امریکی نے کتاب لکھی ہے، مرد ہے، اس نے پروفیسر ہے، کہ پاکستانی دنیا کا بدقسمت ترین قوم ہے کہ ان کے پاؤں تلے سونا موجود ہے اور ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں، ان کے ساتھ 1000 کلومیٹر ساحل موجود ہے اور ان کی تجارت میں مسلسل خسارہ ہے۔ لوگوں، یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ جو ان پارٹیوں میں فرق کرتا ہے وہ بھی شاید سیاسی طور پر جاہل آدمی ہے۔ یہ ایک لوگ ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کشمیر پالیسی ان کی ایک ہے کہ اس طرف کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہو اور LOC کو بارڈر کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم راستے میں کھڑے ہیں، یہ تو ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ تو ہم چوکیداری کرتے ہیں کشمیر کا، اس لیے نہیں کر سکے، لیکن عملی طور پر وہی کچھ کر رہا ہے کہ اس طرف انڈیا ہو اور اس طرف پاکستان ہو، جس کے لیے انشاءاللہ ہم کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔
کل بھی ہمارا نعرہ یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آج بھی ہمارا نعرہ یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہمارے لوگوں نے وہاں قربانیاں دی ہیں، ہمارے سینکڑوں کارکنان کی لاشیں، اور سری نگر کا بیٹا ہے تو وہ بھی ہمارا کارکن ہے، وہاں کی ماں ہماری ماں، وہاں کی بیٹی ہماری بیٹی، وہاں کا گیلانی ہمارا قائد۔ لیکن یہ تینوں پارٹیاں اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنڈے پر متفق ہے۔ ٹرانسجنڈر، بیہودہ، بے حیائی، بے غیرتی کا ایک نظام، اس پر یہ تینوں ایک ہے۔ سودی نظام پر یہ ایک ہے۔ اریانی اور پہاشی، اس پر یہ ایک ہے۔ وی آئی پی کلچر، اس پر ایک ہے۔ توشہ خانہ چور، سب اس میں شامل ہے، اس میں ایک ہے۔ پاناما لیکس، اس میں ایک ہے۔ پنڈورا پیپرز، اس میں ایک ہے۔ بینکوں کو لوٹنے والے، اس میں ایک ہے۔ مجھے کوئی ایک بات بتا دے کہ اس میں فرق ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی میں۔ میں یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ عام پارٹیوں کا جو عام ورکر ہے مخلص ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید پیپل پارٹی کے نتیجے میں روٹی کپڑا اور مکان ملے گا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ ایشین ٹائیگر بنے گا اگر نواز شریف آ گیا، اس کا یہی خیال تھا کہ حقیقی تبدیلی آئے گی اگر پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی۔ تو یہ عام کارکن ہے، اس کارکن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایشین ٹائیگر تو کیا، پاکستان کو سپر طاقت بنانے کی ضمانت وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ لا الہ الا اللہ ہے۔ حقیقی تبدیلی کی ضمانت صرف اور صرف اس ملک میں جماعت اسلامی ہے۔ کرپشن فری جماعت اسلامی ہے۔ خدمت کرنے والی جماعت اسلامی ہے۔ جس کے دامن پر کوئی دبا نہ ہو، جماعت اسلامی ہے۔ جن کے کارکن کشمیر میں لڑے اور شہید ہو، جماعت اسلامی ہے۔ جن کے کارکن نے ڈھاکہ کے جیلوں کو آباد کیا اور پھانسی کے پندوں کو چوما محبت کے ساتھ، جماعت اسلامی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم صلاحیت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہمیں ایک جزوی اختیار ملا۔ ہم تو کوئی ایکسپورٹ میں پڑھے لکھے نہیں تھے، اور معاشی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان کا وزیر خارجہ ہمارے پاس آئے، مجھے بتایا کہ سراج بھائی ہمارے اوپر 1 روپیہ کا قرض نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ سراج آپ کی روپیہ سے ہماری افغانی روپیہ 3 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ گزشتہ عرصے میں طارق بھائی، گزشتہ عرصے میں افغانستان کے برآمدات میں 45% اضافہ ہوا۔ آج کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کے حکومت کے آنے سے قبل شرح مہنگائی 18.6%، اور آج کے ڈیٹ میں وہاں شرح مہنگائی 1.98%، یعنی 2% ہے۔ اور آپ کی شرح مہنگائی کتنی ہے؟ خوراک کی چیزوں میں 48%۔ کیا ہوا ہے اس ملک کو؟ یہ تو مجھے اس نے بتایا کہ اگر پاکستان میں آپ جیسے لوگ آ جائے تو آپ کے سرگودے کا کینو، آپ کے گجرات کا یہ چاول، آپ کے چکوال کے یہ زیتون، آپ کے ملتان کے یہ ہم اٹھا کر وسطی ایشیا کے ریاستوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو یورپ کے منڈیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ بن تو جائے نا پاکستانی، آپ تو دوسروں کے غلام ہیں، دوسروں کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ جب تک امریکہ مجھے تسلیم نہ کرے اس وقت آپ میرا پڑوسی اور میرا بھائی ہیں، آپ مجھے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا امریکہ کے بندے ہیں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران اللہ کے نہیں، امریکہ کے بندے ہیں۔ اس لیے دوستو، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرے ملک کو IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کے مسائل کا حل ہوتا تو 22 بار ہم نے ان سے پروگرام لیا ہے۔ میرے ملک کے مسائل کا حل
اس ملک میں سودی نظام کا خاتمہ اور عشر اور زکوٰۃ کے نظام کا نفاذ ہے۔ میں نے کیلکولیشن کی ہے، 107 کروڑ لوگ اس وقت ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ ہے 2.5%۔ تو لوگ 40 اقسام کا ٹیکسز تو دیتے ہیں اس لیے کہ یہ دجال کا فیصلہ ہے، لیکن 2.5% اللہ کا حکم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا۔ آج سے کوئی 1 ہفتہ قبل مجھے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ آپ آ جائے۔ بہرحال میں اس لیے گیا کہ کل یہ نہ کہہ دے کہ ایک صبح کے انٹرسٹ میں نے ان کو بلایا اور نہیں آیا۔ میں جب وہاں گیا میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا سراج بھائی تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹل کاموں کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو آپ نے صبح کو قرض فری صبح بنایا تھا، یہ کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں تو 18,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا اور دوسروں وزراء کو بھی دیتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے، نہیں بتا سکتے۔ آپ کے سینٹ کے چیئرمین نے کیا آپ کے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے پہلا آرڈر میرا یہی تھا کہ میرا سیکرٹری اور میرا انتظامیہ وہ میرا دوست ہوگا جو خزانے کو خرچ کرے، جو پیسے کو بچائے، وہ میرا دوست نہیں ہے۔ خرچ کریں گے عوام پر تو اور آئے گا، اس لیے کہ ہر سال فائنینشل ایئر کے اختتام پر پیسہ تو لیپس ہو جاتا ہے۔ بلوچستان جیسے غریب صوبے کا 47 ارب روپیہ وہ لیپس ہو گیا۔ کرپشن کو کنٹرول کرو۔ وزیر اعلیٰ سے میں نے پوچھا یہ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ تو ساری جماعت اسلامی والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر ایک ہی حل ہے۔ وہ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا تھا، کئی سوالات تھے لیکن ایک سوال یہی تھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کیا کر رہا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ ذرا اس تخت سے نیچے آ جائے اور مجھے ایک لمحے کے لیے ادھر بٹھائیں۔ تو جب وہ ادھر بیٹھ گیا اس نے جواب دیا کہ اللہ یہ کر رہا ہے کہ ایک کو اتارتا ہے اور دوسرے کو بٹھاتا ہے۔ میں نے کہا پھر چھوڑے جماعت اسلامی کے لیے، اس لیے آپ کے علاوہ اور کوئی چاہے بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے ایکسپورٹ باہر سے آئے، کتنے ماہرین ورلڈ بینک IMF کے، یہ مجھے خود کنٹری ڈائریکٹر جانوال نے بتایا، جن کے حکم پر اس حکومت نے میرے کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں 1.4 ارب روپیہ دیا تھا بہترین کارکردگی پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا برتن ہے جس میں نیچے سے اوپر سوراخ چھوٹا ہے اور نیچے بڑا ہے، اس میں جتنے بھی آپ ڈالتے ہیں وہ سارا ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے اب ورلڈ بینک کے لوگ بھی ادھر آ کر بیٹھتے ہیں کہ آپ ظالم خود کہا جاتے ہیں۔ آپ کی ٹینکیوں سے 68 کروڑ درآمد ہو جاتے، 68 کروڑ آپ کے چارپائیوں کے نیچے، آپ کے قالینوں کے نیچے پیسے ملتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ایٹم بم آپ کو نہیں تباہ کر سکتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا، وہ جل گئے لیکن دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ قوم تباہ ہوتی ہے کرپٹ قیادت کی وجہ سے، نااہل قیادت کی وجہ سے۔ 1000 باصلاحیت لوگ مر جائے قوم کو نقصان نہیں ہوتا، ایک نااہل آدمی حکمران بن جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایسے لوگوں کا سامنا ہے، لیکن کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ اپنے صوبائی حلقے سے، اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے، اپنے گھر سے۔ لہٰذا بہت زیادہ بین الاقوامی سوچ بچار کے بعد اپنے گھر، اپنی یوسی اور اپنے حلقے کے بارے میں جماعت اسلامی جس طرح ادر بھائی نے بتایا، بڑے تیاری کے ساتھ ہر حلقے میں امیدواران کا انتخاب کیا ہے اور آپ کی مرضی سے کیا ہے۔
اب ان لوگوں کو اقتدار تک نہیں، خدمت کی ایوان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی چودھری شجاعت حسین اس ضلع کا مؤثر آدمی ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین ہو، پرویز الہی ہو، کیا ان کا اتنا بڑا خاندان ہے جتنا اس وقت ہم موجود ہیں؟ ہے اتنا بڑا خاندان؟ اتنی بڑی تعداد میں ان کے بھائی بہن موجود ہیں؟ آپ جیسے خاندان کسی لیڈر کو میسر نہیں ہے، اس لیے اپنے ان لوگوں کو جذبہ جہاد سمجھ کر ایوان ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ آئیں گے، تقدیر بدلے گی، قسمت بدلے گی، پاکستان اسلامی بنے گا، اسلامی بنے گا۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کل آپ لوگ کل نہیں پرسوں آئے تھے، کس وقت آئے تھے؟ شدید گرمی میں آئے تھے، اور ہم اپنے گھر سے جب نکلے سانس لینا مشکل تھا۔ میرے ساتھ عطاء رحمان صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ موسم کی پیشگوئی یہی ہے محکمہ موسمیات کے کہ 3 دن تک کوئی بارش نہیں ہے۔ میں نے کہا عطاء بھائی کیوں نہ بچوں کی طرح اپنے اللہ سے مانگتے ہیں؟ تو ایسے میں سایہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سایہ تو ہے، اب ہوا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہوا کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ ہوا شروع ہو گیا، اور جب ہم سٹیج پر پہنچے تو اور تو مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن مولانا عبدالاکبر چترالی نے قطروں کی وجہ سے اپنے قراقر کو اپنے بغل میں پکڑا تھا، اس لیے کہ بارش کے قطرے ہو رہے تھے۔ پھر مردان کا جلسہ، زبردست گرمی میں ایک خوشگوار جلسہ، پھر 4 سدے کا۔ تو اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بس تھوڑا چلنے کی کوشش کرے۔ اور آج کا یہ اجتماع جو ہے اس گجرات میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے۔ آج کا یہ اجتماع اپنی زندگیوں میں بھی انقلاب کا ذریعہ بنا دے۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی؟ وہ کتنے ہیں؟ کتنی تعداد میں ہیں؟ 200 کی تعداد میں۔ آپ سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ الیکشن ڈے تک کامیابی کی خبر اور نوید لینے تک انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو اس پر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ چلے کھڑے ہو کر وعدہ کرے، کھڑے ہو کر وعدہ کرے، ہاتھ کو اٹھا لے، ہاتھ کو اٹھا لے، بسم اللہ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹے تشریف رکھے۔ یہ سوال ہے، سوال یہ ہے، بس یہ آخری سوال بھی کہہ دوں۔ اچھا یہ سوال نام تو نہیں لکھا ہے، لیکن شاید اور کسی نے بھی کیا ہو کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اتحاد کیا، کیوں کیا؟ جب ہم اس کو غلط کہتے ہیں تو پھر اتحاد ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا ہے، اور انہوں نے از خود طے کیا کہ ایک طرف ان کی دشمن، ان سے حکومت لینے والی پارٹی، ان کو حکومت سے نکالنے والے پیپل پارٹی ہے، اور دوسری طرف جماعت اسلامی ہے۔ تو انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا۔ اب یہ عقل کا تقاضا تو نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں اور آپ کہہ دے کہ نہیں نہیں، پہلے الٹرا ساؤنڈ کرے، پھر سی ٹی اسکین کر لے، پھر شوگر کا ٹیسٹ کر لے، پھر بلڈ کا ٹیسٹ کر لے، اس کے بعد ہمیں ووٹ دینا۔ اس لیے انہوں نے کیا۔ اب یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ 15 جون کو وہ 42-43 ارکان تھے، تو ان میں سے اکثریت 31 کے قریب لوگ وہ نہیں آ سکے، اور 10-11 لوگ آ سکے۔ آج کی خبر ہے کہ انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا، ان کا اخراج کیا، کوئی سزائیں دے رہی ہیں، ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال میں نے
ان کے ذمہ دار سے پوچھا کہ یار یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سراج بھائی، جب ہمارے سندھ کا گورنر اسماعیل سے بھاگ گئے، جب ازدار صاحب بھاگ گئے، جب خیبر کا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بھاگ گئے، جب ہمارے پرویز خٹک صاحب، جب پلاں اور پلاں حتیٰ کہ پارٹی کی سیکرٹری جنرل، تو آپ ایک یو سی کی چیئرمین سے کیا گیلا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ باتیں میرے خیال میں میڈیا کے لیے نہیں ہیں. ہمارے بھی 23 تاریخ کا جو پروگرام تھا، اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ان کے پارٹی کے بڑے آدمی نے کہا تھا کہ ہم آپ کی حمایت کا اعلان کریں یا نہ کریں. میں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ، ہم خود ہی اپنا پروگرام کریں گے، اس لیے کہ ہمارا کارکن خود جذبے میں ہے، انشاءاللہ وہ آئیں گے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ان کا محاسبہ بھی نہ کرے کہ انہوں نے ہمیں دغا دیا یا دھوکہ دیا، اس لیے کہ ان کی ساری پارٹی اس وقت جس طرح تتر بتر ہو رہی ہے، تو اس میں، اور ہمیں پہلے سے بھی اندازہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ایسا نہیں تھا اندازہ، ہمیں پہلے سے اندازہ تھا، لیکن پہلے سے اس طرح خطرات کا اعلان کرنا ہمارے حق میں نہیں تھا. اور ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی کہا کہ ان سب لوگوں کو حاضر کرو، اور جتنے بھی ادارے تھے ان سے بھی یہی اپیل کی کہ ان لوگوں کو حاضر کرو. لیکن بہرحال 45 میں سے یا 43 میں سے 31 نہیں آ سکے. اب وہ خود اپنی پارٹی خود اپنے لوگوں کی چھان بین کر رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہے. بہرحال ہمارا اپنا ایک مطالبہ ہے کہ سب لوگوں کو جمع کیا جائے، سب لوگوں کو موقع دیا جائے، اور سب لوگوں کو آزادانہ ماحول میں ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ اب بھی ہے. ایک دلچسپ سوال یہی ہے کہ بجٹ میں ہر طبقے کے لیے مراعات کا اعلان کیا گیا، لیکن امام مسجد کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو یہ ہماری جماعت اسلامی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو ہر مسجد کی امام کے لیے ہم تنخواہ مقرر کریں گے. ہم فوج کو تنخواہ دے سکتے ہیں، پولیس کو تنخواہ دے سکتے ہیں، استاد کو تنخواہ دے سکتے ہیں، تو مسجد کی امام کو بھی تنخواہ دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے حکومت میں جو امام ہے وہ گاؤں کے چندوں پر وہ گزارا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہ اور مراعات ملیں گے. اور انشاءاللہ وہ ممبر پر جب بیٹھیں گے حق بیان کرے گا، اور اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جناب اگر میں نے حق بولا تو یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے. اب تو اس وقت ائمہ بیچاری اس مشکل میں پڑے ہیں. یہ سوال ہے، اور یہ جواب تو پھر منیب اللہ بٹ کا ہے، جلال پور جٹان کا. یہ بعد میں آپ امیر ضلع ہی دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے نظم سے 10 سال کی رپورٹ طلب کیا جائے. ویسے میرے علم کے مطابق تو سہ-ماہی رپورٹ، 6 ماہی رپورٹ، پھر سالانہ رپورٹ ہوتا ہے، لیکن اگر انہوں نے 10 سال کا مطالبہ کیا ہے تو یہ مطالبہ آپ قبول فرمائیں، اور کہیں ان تمام رپورٹس کو فائل کر کے ان کو دے دے تاکہ ان کی تسلی ہو. اچھا، یہ ایک بہت کئی کوشچن ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت سراج الحق نہیں ہیں، بلکہ نمبر 1 جمہوری اور سب سے زیادہ رضاکار رکھنے والی تنظیم کے سربراہ ہے. آپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے ذمہ داران کے خلاف اب تک کیا قانونی کارروائی ہوئی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ رپورٹ تو درج ہوا ہے. خود وزیر اعظم نے فون کیا تھا کہ ہم تحقیقات کر کے جماعت اسلامی کو آگاہ کریں گے، لیکن 19 تاریخ کو یہ واقع ہوا تھا، اور آج کون سی تاریخ ہے؟ 1 مہینہ زیادہ ہو گیا، 1 مہینہ زیادہ ہو گیا، لیکن کوئی تحقیقات کر کے انہوں نے ہمیں رپورٹ نہیں دی ہے. البتہ جماعت اسلامی نے مرکزی سطح پر اپنی طرف سے ایک کمیٹی بنائی ہے، جنہوں میں خاصا سابق ایکسپرٹ لوگ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اب اس لیے ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے. قاضی صاحب پر حملہ ہوا تھا،
اور ہم نے اس وقت بھی شاید پوری طرح اس کی کوئی تحقیق نہیں کی۔ اس کے بعد مردان میں ایک اور حملہ ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح میں ایک سپیڈ بریکر سے گزرا اور آدمی آیا موٹر سائیکل پر، وہ سپیڈ بریکر پر ہی گر پڑے اور وہاں وہ پٹ گئے۔ لیکن پھر ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہم اس کو وہ کرتے ہیں، عام کرتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ اپنی جماعت میں بھی یہ چیز عام نہ ہو جائے تاکہ خوف نہ ہو۔ بہرحال وہ آدمی اس میں بھی ختم ہو گیا تھا، اور اب یہ تیسرا اور چوتھا واقعہ ہے، تو اب ہمارے اوپر جماعتی لحاظ سے لازم ہے کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ تک اور حقائق تک پہنچے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ محمد عمر بیگ صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، تو میں ادھر ہوں، اتنا کافی ہے، وہ اگر ہے تو مجھ سے مل سکتے ہیں، باقی سوالات کسی نشست پہ انشاءاللہ تعالی آپس میں ڈسکس کریں گے۔ بہت جزاک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ، آپ کا بھی اور نظم کا بھی اور خواتین کا بھی اور بہنوں اور بیٹیوں کا بھی۔